بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ سورہ محمد ہے۔ سورت کا نام سورہ محمد بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القتال بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ محمد اور سورہ قتال۔ اور اسی طرح اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الذین کفروا بھی ہے، سورۃ الذین کفروا۔ سورہ محمد، سورۃ القتال اور سورۃ الذین کفروا، اس سورت کے یہ تین نام ہیں۔ اس میں سے جو زیادہ مشہور نام ہے وہ سورہ محمد ہی ہے، تاہم سورۃ القتال بھی اس کو کہا گیا ہے، اور اسی طرح سورت کے ابتدائی الفاظ کی مناسبت سے سورۃ الذین کفروا بھی اس کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ سورتوں کے نام کے بارے میں اشارتاً ایک بات ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ یہ بات آگے ہوتی رہے گی سورتوں کے نام کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ سورتوں کا نام بعض اوقات توقیفی ہوتا ہے۔ توقیفی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے، توقیفی۔ اور بعض دفعہ سورت کا جو نام ہوتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے، بعض دفعہ سورت کا نام توقیفی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ سورت کا نام جو ہوتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورت کے بعض نام جو ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ نصوص کے اندر موجود ہوں، اور سورت کے بعض نام جو ہیں وہ اجتہادی ہوں، جو کہ اس سورت کی کسی خصوصیت کی وجہ سے اہل علم نے استعمال کیے ہوں اور وہ پھر رائج ہو گئے ہوں۔ تو صورتوں کے نام کے سلسلے میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سورت کا ابتدائی جو لفظ ہوتا ہے یا سورت کے جو ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں ان کی مناسبت سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کسی سورت میں ذکر ہونے والے کسی خاص لفظ کی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی سورت میں موجود کسی خصوصیت کی بنیاد پر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سورتوں کے نام کے سلسلے میں مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ توقیفی ہوتا ہے نام، اس صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ نام رکھا گیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ توقیفی نہیں ہوتا بلکہ اجتہادی ہوتا ہے، اور اہل علم نے اس صورت کی کسی خصوصیت کی بنیاد پر اس صورت کو کسی نام سے یاد کیا ہوتا ہے، پکارا ہوتا ہے، اور پھر وہ نام رائج ہو گیا ہوتا ہے۔ تو عموماً سورت کا جو نام ہوتا ہے، عموماً سورت کے نام کا سورت کے مضامین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ عموماً سورت کا جو نام ہوتا ہے وہ سورت کے مضامین کی خبر دیتا ہے کہ اس سورت کے اندر کیا مضمون بیان ہوگا، اور
یعنی کہ کئی مرتبہ سورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے یا سورت کا جو بنیادی موضوع ہوتا ہے یا سورت کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی سورت کے نام کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی سورت کے نام کا تعلق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، اور اس سورت کی ایک آیت کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت وہ ہے جو کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نازل ہوئی، ورنہ یہ سورت اپنے باقی تمام تر جو اس کی آیات ہیں ان کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے۔ اور وہ جو آیت ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، آیت نمبر 13 ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ تو سورت جو ہے یہ مدنی ہے۔ پہلی بات ہم نے کی سورت کے ناموں کے حوالے سے، دوسری بات ہم نے یہ کر لی کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سورت کا پچھلی سورت الاحقاف کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس سے پہلے جو 7 صورتیں گزری ہیں، اس سے پہلے سورہ محمد سے پیچھے جو 7 صورتیں گزری ہیں، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، حوامیم 7۔ حوامیم 7، ان حوامیم کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ایک ہی تھا۔ ان تمام 7 کی 7 صورتوں میں جو بنیادی طور پر مسئلہ بیان ہوا تھا وہ مسئلہ قرآن مجید کی حقانیت کا، قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کا، پھر قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے مسئلہ توحید، اور پھر مسئلہ توحید میں سے بھی خاص طور پر غیر اللہ کو نہ پکارو بلکہ اکیلے اللہ کو پکارو، اور اس مسئلے کو نہ ماننے والوں کے اوصاف، اس مسئلے کا انکار کرنے والوں کا نتیجہ اور انجام اور ان کی عاقبت، یہ تمام باتیں پچھلی 7 صورتوں کے اندر بیان ہوئی تھیں۔ پچھلی تمام جو 7 صورتیں تھیں حوامیم 7، ان کے اندر بنیادی طور پر موضوع جو ہے وہ کیا تھا؟ قرآن مجید، قرآن مجید کا سچی کتاب ہونا، اور پھر قرآن مجید کا بنیادی موضوع اور بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ وہ مسئلہ توحید ہے، اور توحید میں بھی خاص طور پہ توحید فی الدعاء، اکیلے اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو نہ پکارو، اور پھر اس مسئلے کو ماننے والے لوگوں کے اوصاف دنیا میں کیا ہیں اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہے، اور اس مسئلے کا انکار کرنے والے مجادلین، اس مسئلے میں جدال کرنے والے، جھگڑا کرنے والے، ان کے دنیا میں کیا اوصاف ہیں اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو کہ حوامیم کے اندر ہوئی تھیں، جو کہ حوامیم کے اندر ہوئی تھیں۔ آج کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حوامیم پڑھی ہے، جنہوں نے حوامیم پڑھی تھیں؟ یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ جی بارک اللہ فیکم۔ جی اچھا جی، اب جب یہ ان 7 صورتوں میں یہ بات ہو گئی کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ کہا کہ قرآن مجید کا بنیادی جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ توحید ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ماننے والوں کے یہ اوصاف ہیں اور ان کا یہ انجام ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں اور ان کا یہ انجام ہے۔ تو پھر سورہ احقاف کے آخر میں کہا کہ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ بلاغ، یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک پہنچا دیا گیا پیغام ہے، یہ تو بس پیغام کا پہنچا دینا ہے، پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اور فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو کیا فاسقوں کے خلاف، فاسقوں کے علاوہ، ان لوگوں کے علاوہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بالکل نکل جانے والے ہیں، کیا ان کے علاوہ بھی کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ہلاک انہی کو کیا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بالکل نکل جانے والے ہیں۔ مراد یہاں پر کفار ہیں، یہاں پر مراد وہ شخص ہیں جو کہ ان 7 صورتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے، جو مسئلہ صدق قرآن ہے، اور پھر صدق قرآن کے ضمن میں مسئلہ توحید ہے، اور ایمان والوں سے جدال اور جھگڑا ہے، تو یہ کام کرنے والے جو ہیں وہی ہیں جن لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا،
اور یہ الفاسقون کون ہیں؟ یہ الفاسقون کون ہیں؟ یہ آگے بات آ گئی، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ سورہ محمد کے آغاز میں کہا کہ یہ فاسقون وہی ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو خود بھی کافر ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ فاسقون ہیں۔ تو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ربط ہو گیا۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جب حوامیم کے اندر مسئلہ توحید کو بیان کیا اور دلائل کے ساتھ قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کو بیان کیا، تو اب اس مسئلے کو جو لوگ نہیں مانتے ان کے ساتھ کیسا تعامل کیا جا رہا ہے؟ ان کے ساتھ تعامل یہ ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور پھر آگے جا کر کہا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب ایسے لوگوں کی گردنیں مارو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ تلوار کے ساتھ سبق سکھاؤ، جو لوگ اس مسئلہ توحید میں تمہارے ساتھ متفق نہیں ہیں، جو اس مسئلہ توحید کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں، مسئلہ توحید کے بارے میں، تو اب ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو۔ جب تم نے مسئلہ توحید کو، مسئلہ صدق قرآن کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا، تو اب جو ہے وہ اس کے بعد سورہ محمد آ گئی جس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب قتال کرو، اب جو ہے وہ قتال کرو۔ تو دونوں صورتوں کے درمیان ربط جو ہے وہ بالکل واضح ہے، ربط دونوں صورتوں کے درمیان، یا پچھلی 7 صورتوں حوامیم کے ساتھ یہ سورہ محمد کا جو ربط ہے یہ بالکل واضح ہے۔ یہ 3 صورتیں، سورہ محمد اور اس کے بعد سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات، یہ تقریباً ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ ملتے جلتے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر سورہ محمد میں قتال کا بیان کرے گا، جہاد کا بیان کرے گا، جہاد پر ترغیب دلائے گا، یہ آگے ہم بات کریں گے سورت کے دعوے میں کہ سورت کا دعویٰ اور سورت کا مقصد کیا ہے۔ جب قتال ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ رب العزت جو ہے پھر فتح نصیب کرے گا۔ سورت الفتح کے اندر یہ مسائل بیان ہوں گے، جہاد کے نتیجے میں، قتال کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں فتح دے گا۔ اور پھر سورت الفتح کے بعد کیا ہے؟ سورت الحجرات ہے، اس میں انتظامی مسائل کا بیان ہے، انتظامی مسائل کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے تو پھر جو ہے وہ انتظامی مسائل، یہ وہ انتظامی امور ہیں کہ ان کے مطابق تم جو ہے وہ انتظام چلاؤ، ان کے مطابق جو ہے تم نظم و نسق کو منظم کرو۔ تو یہ تینوں صورتیں، سورہ محمد، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات، جو ابھی آگے ترتیب سے انشاءاللہ آئیں گی، ان کا بھی آپس میں تعلق اور آپس میں جو ہے وہ ربط ہے۔ تو بہرحال حوامیم کے ساتھ سورہ محمد کا جو ربط ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ حوامیم کے ساتھ سورہ محمد کا کیا ربط اور تعلق ہے۔ ربط کے حوالے سے، مناسبت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، یہ بات یاد رکھیں کہ صورتوں کا آپس کا ربط، یا پھر آیات کا آپس میں ربط، یا پھر جو ہے وہ آیات کے ایک حصے کا دوسرے آیات کے دوسرے حصے کے ساتھ جو ربط ہوتا ہے، یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اجتہادی چیز ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر بعض چیز کھول دیتا ہے، بعض لوگوں پر بعض چیز مخفی رہتی ہے۔ تو اس مسئلے میں اجتہادی، چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، تو اس مسئلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے تو فلاں صورت کے ساتھ فلاں صورت کا یہ ربط بیان کیا ہے، جبکہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے فلاں شخص سے سنا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط یہ ہے۔ تو جب میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو ربط ہے یہ ایک اجتہادی چیز ہے اور اس میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اس چیز کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی قطعی چیز نہیں ہوتی کہ جس میں انسان یہ کہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو دوسرے شخص نے دوسری بات کیوں کہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اجتہادی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں آراء جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سورت کا، پچھلی سورت کے ساتھ ربط۔ اب بات ہے سورت کے دعوے کی، سورت کے دعوے اور سورت کے مقصد کی۔ سورت کے دعوے اور سورت کے مقصد کی بات ہے کہ اس سورت کا بنیادی دعویٰ کیا ہے، اس سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس سورت کا بنیادی موضوع کیا ہے۔ سورہ محمد کا بنیادی دعویٰ یا بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ یہ سورت
جہاد اور قتال پر ترغیب دلائے گی، التحریض علی القتال، اور یہ جہاد اور قتال پر ترغیب دلانا کس طرح ہوگا؟ یہ دونوں فریقین یعنی کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے احوال کو بیان کرنے کے ذریعے ہوگا۔ ایمان والوں کے احوال بھی یہ صورت بیان کرے گی، اور ان کے مقابلے میں کمپیریزن کے طور پر کافروں کے احوال، ان کی بری صفات بیان کرے گی، اور دنیا کے اندر ان کا نتیجہ، دنیا کے اندر ان کا انجام اور آخرت کے اندر ان کا انجام بیان کرے گی، اور خاص طور پر الحمدللہ خاص طور پر مسئلہ جو انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ صورت بیان کرے گی وہ یہ ہوگا کہ جو اہل کفر ہیں ان کے اعمال اس دنیا میں ہی برباد کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتے، ان کے اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یہاں پر اچھے اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اہل کفر ہیں اگر وہ دنیا کے اندر کوئی اچھے کام کرتے بھی ہیں تو ان کے اچھے اعمال بھی اکارت اور برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو بھی درگزر کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کے احوال کو بیان کرے گا، ان کی صفات کو بیان کرے گا، اور ان کے دنیا میں اور آخرت میں ان کے انجام کو بیان کرے گا۔ اور یہ دونوں فریقین کے احوال کو، ان کی صفات کو، ان کے انجام کو بیان کرنا کس لیے ہے؟ اس مقصد کے لیے ہے کہ التحریض علی القتال، تاکہ ایمان والوں کو قتال پر ترغیب دلائے، تاکہ ایمان والوں کو قتال پر جو ہے وہ ترغیب دلائے، تحریض دے، اور ان کو جو ہے وہ قتال پر آمادہ کرے کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں اور ایمان والوں کے احوال دنیا کے اندر یہ ہیں، اور تمہارے مقابلے میں جو اہل کفر ہیں ان کے برے اوصاف، ان کے دنیا میں ان کا نتیجہ، آخرت میں ان کا انجام یہ ہے، ان کے احوال، ان کی صفات یہ ہیں، تو اب تمہیں ان سے لڑنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ اب تم مردانہ وار ان سے جو ہے وہ بھیڑ جاؤ، ان سے ٹکرا جاؤ اور ان کی گردنیں مارو۔ تو یہ صورت جو ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ فریقین کے احوال کو بیان کرے گی، اور ان میں سے جو دوسرا فریق ہے جو کہ ایمان والوں کے مقابلے میں جو فریق ہے، ایمان والوں کے مقابلے میں جو فریق ہے، اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت منافقین کا حال بھی بیان کرے گا۔ اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ منافقین کا حال بھی بیان کرے گا، اور منافقین کا حال اس لیے بیان کرے گا کہ چونکہ اس مسئلے کے اندر، اس صورت کے اندر مسئلہ جہاد اور مسئلہ قتال کا بیان ہے، تو جب مسئلہ جہاد اور مسئلہ قتال کا بیان ہوگا تو ایک ایسا گروہ جو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے گی، اس کی جو حقیقت ہے وہ نکھر کر سامنے آ جائے گی، اور وہ ایمان والوں سے نمایاں ہو جائے گا، ممیز ہو جائے گا جہاد کے بارے میں اپنے نظریات کی وجہ سے، جہاد کے بارے میں اپنے نظریات کی وجہ سے۔ تو اس صورت کے دوسرے باب میں منافقین کو زجر دیا جائے گا، منافقین کے برے احوال جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ صورت کے اندر، صورت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے التحریض علی القتال، التحریض علی القتال، قتال پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترغیب دلائے گا، اور یہ ترغیب کس طرح دلائے گا؟ یہ فریقین کا ذکر کرنے کے ذریعے، فریقین کے احوال کو ذکر کرنے کے ذریعے، ان کی صفات کو ذکر کرنے کے ذریعے، دنیا اور آخرت میں ان کے انجام کو ذکر کرنے کے ذریعے، اور جو ایمان والوں کے مقابلے میں آنے والے گروہ ہیں، چاہے وہ کفار ہوں، مشرکین، یا چاہے وہ منافقین ہوں جو کہ ایمان والوں سے اپنے راستے کو جدا کر لیتے ہیں مسئلہ جہاد میں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زجر دے گا، ان دونوں کو زواجر ذکر کرے گا۔ اور اس ساری بات کا مقصد کیا ہوگا؟ الترغیب الی الجہاد یا التحریض علی القتال، قتال پر ترغیب دلانا، قتال پر تیزی دلانا۔
آپ کو سورت کے مضامین کی سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اور اسی سورت کے اندر ایک خاص بات جو کہ بہت زیادہ دہرائی جائے گی، جو کہ سورت کے اندر بار بار آپ کو وہ معنی نظر آئے گا، وہ ہے اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کا انسان کو فائدہ نہ دینا اور انسان کو اس کے اعمال کا فائدہ دینا، یعنی کہ الانتفاع بالعمل، الانتفاع بالعمل وعدم الانتفاع بالعمل۔ ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ اوصاف اور ان کی خصوصیات اور ان کے احوال بیان کرے گا اور ان کے جو نتائج بیان کرے گا، ان میں ایک بڑا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایمان والوں کو ان کے اعمال اللہ کے ہاں فائدہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو ہے اس کی ایک بڑی نمایاں خصوصیت قرآن مجید یہاں پر اس صورت کے اندر جو ذکر کرے گا وہ یہ ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال، دنیا کے کیے ہوئے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ پھر یہ جو گروہ ہے نا کہ جس کے اعمال، دنیا میں کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ گروہ دو طرح کے ہیں، یعنی کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یا تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سرے سے اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، جو سرے سے قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا جو سرے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا مجوسی ہیں یا کسی بھی اور دین سے جو ہے وہ یا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک قسم کے لوگ تو یہ ہیں کہ جن کے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال سارے کے سارے اکارت اور برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ایک اور گروہ کا اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ذکر کرے گا، یہ وہ گروہ ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن یہ بھی بعض ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اعمال بھی اکارت اور برباد اور ضائع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو معنی ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اس صورت میں کہ یہ اعمال کا برباد اور ضائع ہو جانا اور اعمال کا انسان کو فائدہ دینا، اعمال سے انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو اس حال میں کہ وہ ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور اعمال، انسان کے کیے ہوئے اعمال اس کو فائدہ دیں، یہ معنی اس صورت کے اندر بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب صورت کو ہم پڑھ رہے ہوں گے تو بار بار یہ بات دہرائی جائے گی۔ سورت کے جو مقاصد ہوتے ہیں نا، سورت کے جو بنیادی جو موضوعات یا سورت کا جو مقصد ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اس تک پہنچنے کے لیے اہل علم جو ہے وہ کئی طرح سے یہ بات جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور ان میں سے یعنی کہ سورت کو بالتأمل اور بار بار سورت کو پڑھنا اور اس میں تأمل کرنا اور غور و فکر کرنا، ظاہر ہے یہ تو ہے ہی، اسی کے ذریعے سورت کے مقصد تک پہنچا جاتا ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ مختلف مقامات پر ہم بیان بھی کریں گے، لیکن دو تین چیزیں میں ذکر کرتا ہوں کہ جن کے ذریعے ہم سورت کے مقصد تک یا سورت کے مقاصد تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ سورت کا جو مطلع اور سورت کا جو مقطع ہوتا ہے، یعنی کہ سورت کا مقدمہ، ابتدائی آیات اور سورت کی انتہائی آیات، سورت کے آغاز کی جو آیات ہوتی ہیں اور سورت کی جو آخری آیات ہوتی ہیں، ان کا سورت کے بنیادی مقصد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کا سورت کے بنیادی مقصد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ عام اسلوب ہے قرآن مجید کا بھی کہ جب کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے تو اختتام میں مضمون کو دوبارہ ابتدائی آیات کی طرف لوٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رد العجز علی الصدر، اس کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدر، یعنی کہ آخری حصے کو پہلے حصے کی طرف لوٹانا۔ تو یہ جو کسی بھی سورت کا مطلع کہتے ہیں ابتدائی حصے کو، اور مقطع کہتے ہیں انتہائی آخری حصے کو، ان دونوں حصوں میں غور کرنے سے بعض اوقات سورت کا جو مقصد ہوتا ہے، بنیادی مقصد، انسان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی سورت کے اندر کسی معنی کی تکرار پائی جاتی ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کا ضائع ہو جانا، اعمال کا انسان کو فائدہ نہ دینا، یہ معنی اس سورت کے اندر تکرار کے ساتھ ذکر ہوگا۔ تو جب کسی سورت کے اندر کوئی معنی تکرار کے ساتھ پایا جا رہا ہو، کوئی مضمون بار بار تکرار کے ساتھ بیان ہوا ہو، تو یہ بھی ایک طرح سے ایک اشارہ ہوتا ہے، یا یہ بھی ایک طرح سے ایک
قرینہ ہوتا ہے اور یہ چیز انسان کی مدد کرتی ہے سورت کے بنیادی مقصد تک پہنچنے میں، سورت کے بنیادی مقصد تک پہنچنے میں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ ہم نے سورت کے تعارف کے بارے میں بات کر لی، اور اس کے بعد ہم نے سورت کے ما قبل سے ربط کے بارے میں بات کر لی، اور کیا بات کر لی، اور سورت کے دعوے اور موضوع اور مقصد کی بات کر لی۔ اب جو ہے وہ سورت کا خلاصہ، اس کے مضامین کی تقسیم اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ چند آیات پڑھتے ہیں۔ اس سورت کے اندر 2 ابواب ہیں، اس سورت کے اندر 2 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ پہلی 19 آیات پر مشتمل ہے، پہلا باب جو ہے وہ پہلی 19 آیات پر مشتمل ہے، شروع سے لے کے، سورت کے شروع سے لے کر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ یہ پہلی 19 آیات جو ہیں یہ پہلے باب پر مشتمل ہے، یہ پہلا باب ہے، اور پھر آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک یہ دوسرا باب ہے۔ پہلے باب کے اندر ایمان والوں کے اور کفار کے احوال بیان ہوں گے، ان کی صفات بیان ہوں گی، ان کا انجام اور نتیجہ بیان ہوگا، اور پہلے باب کا اختتام جو ہے وہ ہوگا اس بنیادی مقصد پر کہ جس کی خاطر جہاد کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ پورا جو قتال کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو جب تک اپنی عبادت کو لوگ اللہ کے لیے خالص نہیں کر لیتے، تب تک تمہیں جو ہے وہ ان سے لڑنا ہے، تب تک تمہیں جو ہے وہ ان سے قتال کرنا ہے۔ تو یہ پہلا باب جو ہے یہ پہلی 19 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ آیت نمبر 20 سے آخر تک جو ہے وہ سورت کا دوسرا باب ہے، جس میں منافقین کے لیے زواجر اور زجر اور ڈانٹ منافقین کے لیے ذکر ہوگی، منافقین کے اوصاف جو ہے وہ ذکر ہوں گے۔ اب انشاءاللہ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جی، بات واضح ہے آپ سب کے لیے؟ ابھی تک جو بات ہوئی ہے، ابھی تک جو سورت کی تعارفی گفتگو ہوئی ہے سورت کے حوالے سے، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے ساری؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ اس آیت میں سورت کا آغاز جو ہے وہ ایک فریق کے احوال کو بیان کرنے کے ذریعے ہوگا۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کا وصف بیان کرے گا اور ان کا جو ہے وہ انجام اور عاقبت بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ خود بھی گمراہ ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ وہ لوگ جنہوں نے جو خود بھی گمراہ ہوئے، الذین کفروا کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی گمراہ ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ 2 اوصاف ہیں، یہ کافروں کے، ہم نے کہا نا کہ اس میں فریقین کے احوال اور فریقین کی صفات بیان ہوں گی، تو یہاں پر جو فریق اول ہے، یعنی کہ جو کفار ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، اس گروہ کے 2 اوصاف ذکر ہوئے ہیں، اس گروہ کے 2 اوصاف ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرا وصف کیا ہے؟ دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ضلال اور ایک ہوتا ہے اضلال، ضلال اور اضلال۔ ضلال ہے خود گمراہ ہونا، اور اضلال ہے دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بننا، تو یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں، ضلال اور اضلال یہ الگ الگ جرم ہیں۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ ہے ان کا انجام، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نتیجہ، وہ یہ ہے اضل اعمالہم، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو باطل کر دے گا، ضائع کر دے گا، وہ اعمال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جو کافر ہیں، جو خود بھی کافر ہیں، دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے ہیں، تو ان لوگوں کا نتیجہ اور انجام یہ ہے
یہاں پر اعمالہم سے مراد ان کے اچھے اعمال ہیں، یہاں پر اعمالہم سے مراد کیا ہیں؟ ان کے اچھے اعمال ہیں، ان کا چیریٹی کا کام کرنا، ان کا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا جو ہے وہ وعدے کی پابندی کرنا، ان کا جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اور اس طرح دیگر جتنے بھی کام جن کو اچھے کام کہا جاتا ہے، ان کے یہ اچھے اعمال ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو برباد اور ضائع اور اکارت جو ہے وہ کر دے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، تو یہ ہے پہلے گروہ کے تین احوال کا تذکرہ، پہلے گروہ کی تین حالات کا پہلے گروہ کے تین حالات کا تذکرہ۔ وہ کیا تین حالات ہیں؟ نمبر ایک، خود گمراہ ہیں، نمبر دو، دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب ہیں، نمبر تین، ان کے اچھے اعمال بھی اکارت اور برباد اور ضائع ہیں۔ اب جب پہلے گروہ کا تذکرہ کیا تو اب دوسرے گروہ کا تذکرہ کرے گا۔ ربط تقابل، اس کو کہتے ہیں ربط تقابل۔ ربط تقابل یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ ایک گروہ کا تذکرہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوگا، جنت کا تذکرہ ہوگا تو پھر جہنم کا تذکرہ ہوگا، ایمان کا تذکرہ ہوگا، پھر اس کے مقابل کفر کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ربط تقابل یا ربط تضاد، ربط تقابل یا ربط تضاد کہا جاتا ہے۔ تو اب جب پہلے ایک گروہ کا تذکرہ ہوا تو اب قرآن مجید جو ہے وہ دوسرے گروہ کا تذکرہ کرے گا۔ کہا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایمان سے ایمان شرعی مراد ہے، ایمان شرعی مراد ہے۔ ایمان بعض دفعہ لغوی طور پر استعمال ہوتا ہے، ایمان کا لفظ بعض اوقات لغوی طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ لغت کے اعتبار سے ایمان کا معنی جو ہے وہ تصدیق کرنا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ایمان کا معنی صرف کسی کی بات، کسی کی تائید کر دینا، کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی بات کو مان لینا، ایمان اس معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ ایمان کا لفظ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ، یعنی کہ جس طرح یہاں پر ہے آمنوا بما نزل علی محمد، ٹھیک ہے، یا پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب اس طرح مطلقاً استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد لغوی ایمان نہیں ہوتا، جو اس کا لغت میں معنی ہے وہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ ایمان شرعی مراد ہوتا ہے۔ ایمان شرعی کیا ہے؟ یعنی کہ شریعت جس چیز کو ایمان کہتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کفر سے نکل آتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان شرعی۔ اور جب ہم ایمان شرعی کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایمان باللہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان، اور خاص طور پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اور خاص طور پر قرآن مجید پر ایمان، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور جو قیامت کا دن ہے، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان، یہ جو بنیادی ایمانیات ہیں جن کو اصول ایمان کہتے ہیں۔ جب ہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات بولتے ہیں تو یہاں پر آمنو کے لفظ کے اندر یہ تمام معانی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان شرعی ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک بندہ جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، تو یہ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں داخل ہو گیا؟ تو نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ کے وجود کو مان لینا یہ ایمان شرعی نہیں ہے، یہ ایمان شرعی نہیں ہے۔ تو والذین آمنوا میں آمنو سے مراد ایمان شرعی ہے، وہ چیز جس کو شریعت ایمان قرار دیتی ہے، اور وہ یہ اصول ایمان جو 6 ارکان ایمان ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے۔ اور وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، صالحات سے مراد ہر اچھا کام جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہوتا، ہر اچھا کام جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح کی اپنی شرائط ہیں، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جس سے اللہ کی رضا اور اللہ سے بدلہ لینا مطلوب ہوتا ہے، جو ایمان کی بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔
عمل صالح ہر اچھے کام کو عمل صالح نہیں کہتے، ہر اچھے کام کو عمل صالح نہیں کہتے۔ بعض مرتبہ کوئی کام اچھا کام تو ہوتا ہے لیکن وہ شریعت کی اصطلاح میں عمل صالح نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، عطف الخاص علی العام، یعنی کہ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جب پیچھے کہا نا والذین آمنوا، تو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانا شامل تھا۔ جب یہ کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جب آمنوا کہا تو اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا شامل تھا یا نہیں شامل تھا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں جو پہلا آمنوا ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور قرآن مجید پر ایمان لانا یہ شامل تھا یا نہیں شامل تھا؟ شامل تھا۔ تو اب ایک چیز کا الگ سے خاص طور پر ذکر کیا، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، خاص چیز کا عام چیز پر عطف کرنا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یہ اس کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا یہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اور خاص طور پر وآمنوا بما نزل علی محمد، خاص طور پر یہ اس چیز پر ایمان لائے کہ جو محمد پر نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ جو ٹکڑا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، اس میں صدق قرآن کا بیان بھی ہے اور صدق رسول کا بیان بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان بھی ہے، ان دونوں چیزوں کا بیان ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد پر نازل کیا ہے وہو الحق من ربہم، اور یہ ان ایمان والوں کی جانب، ان ایمان والوں کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا حق ہے، یہ ان ایمان والوں کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا حق ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ایمان والوں کے کچھ احوال بیان ہوئے ہیں، ایمان والوں کے کچھ احوال بیان ہوئے ہیں۔ پہلی حالت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان شرعی۔ دوسری حالت یہ ہے وعملوا الصالحات، وہ صالحات کو بجا لاتے ہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ خاص طور پر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والا قرآن اور ان پر نازل ہونے والا دین، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، اس کا ایک وصف بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ الحق ہے، اور من ربہم، اور وہ ایمان والوں کے رب کی جانب سے ہے۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا رزلٹ کیا ہے؟ ان کی عاقبت اور ان کا انجام کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ اکبر۔ ان کا نتیجہ اور ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کر دیتا ہے، ان کے معاملات کو سدھار دیتا ہے، ان کی حالت کو درست کر دیتا ہے۔ اصلح بالہم ای حالہم، اللہ تعالیٰ ان کے احوال کی اصلاح کر دیتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک بہت باریک اور بہت پیاری بات ہے، وہ یہ ہے کہ کافروں کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کی سیئات کا تذکرہ کیا، کافروں کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا اور ایمان والوں کی سیئات کا، برے اعمال کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ کافروں کے نیک اعمال بھی اللہ برباد کر دیتا ہے اور ایمان والوں کی سیئات کو بھی اللہ مٹا دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کافروں کے اضل اعمالہم،
کافروں کے نیک اعمال بھی اکارت اور برباد ہیں. ابطل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو بھی باطل کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اور ایمان والے جو ہیں کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو بھی اللہ مٹا دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا ایمان کی وجہ سے ہے، ایسا ایمان کی وجہ سے ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی موجودگی میں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، اس کی برکت سے سیئات اور گناہ اور کمیاں کوتاہیاں وہ بھی مٹ جاتی ہیں. اور ایمان نہ ہو، اگر ایمان موجود نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انسان کے اچھے کام بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتے. یہ تأملو، اس میں غور کریں، اس میں جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ ان کے اچھے اعمال بھی برباد ہیں، اور کفر عنہم سیئاتہم، ایمان والوں کی برائیاں جو ہیں ان کو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جو ایمان ہے نا، ایمان سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ایمان ہے، اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کفر ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کفار کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ عادت ہوتی ہے خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، یا جو لوگ جن کو کچھ عرصہ باہر گزارنے کا موقع ملتا ہے، وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے نا بہترین لوگ جو ہیں وہ تو کفار ہیں. ٹھیک ہے، سڑکیں ان کی صاف ہیں، نظام ان کا اچھا ہے، اور جناب یعنی کہ وہ کفار کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں کی مذمت کرتے رہتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر تمام اچھی عادتیں موجود ہوں لیکن ایمان موجود نہیں ہے وہ کافر ہے، تو اس میں سب سے بڑی برائی اس میں موجود ہے. اور اگر ایک بندے کے اندر ایک بندے کے پاس ایمان موجود ہے اور اس کے ساتھ دیگر برائیاں بھی موجود ہیں، تو وہ برائیاں تو اپنی جگہ برائیاں ہیں ہی، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی نیکی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جس شخص کے پاس صحیح سب سے بڑی نیکی موجود ہے، یہ اس شخص کے برابر یا اس شخص سے بدتر کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس کے پاس سب سے بڑا جرم موجود ہے. ٹھیک ہے، تو مومن جس قدر بھی برا ہو، مومن کے اندر جس قدر بھی عیب ہوں، جس قدر بھی خامیاں ہوں، جس قدر بھی کوتاہیاں ہوں، یہ ہر حال میں کافر سے افضل ہے، یہ ہر حال میں کافر سے افضل ہے. تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اب یہاں پر ایک اور بات ہے، آخری بات ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، غامدی صاحب وغیرہ بھی، اور اس طرح اور بھی گمراہ قسم کے لوگ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیسائی ہے، اگر کوئی شخص یہودی ہے، اور وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تو تب بھی وہ آخرت میں نجات کا مستحق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر قرآن مجید کی مختلف آیات کو اپنے اس باطل دعوے کے اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل باطل ہے، یہ بات بالکل باطل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آ جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ نجات کا مستحق، اخروی نجات کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا یہ والذین آمنوا کے اندر شامل ہے. جب تک وہ شخص، کوئی بھی شخص، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی یا عیسائی کہ جو میری بعثت کے بعد جس کو میرے بارے میں خبر مل گئی اور وہ میرے پر ایمان نہیں لایا، تو وہ جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ اخروی نجات کا مستحق نہیں ہے. تو یہاں پر خاص طور پر وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کہا ہے، حالانکہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کے اوپر بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی،
لیکن یہاں پر جو عطف الخاص علی العام ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اس کی الگ سے تاکید کا مقصد ہی یہ ہے کہ خاص طور پر یہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ یہ اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جو کہ ہم نے محمد پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں بھی لاتا تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم نے پڑھی تھی غالباً کہیں پر پڑھی تھی ہم نے یہ بات کہ وہ بندہ جو کہ کفار کو صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اصل بات بتاتا ہے، یہ اصل میں کفار کا خیر خواہ یہ شخص ہے۔ وہ بندہ جو کسی کافر کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر تم ایمان لانا چاہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم نہ لانا چاہو تو چلو تب بھی کوئی بات نہیں، یہ اس کافر کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ اس کافر کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کہ صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کفار کو دعوت دیتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، اگر تم نے اخروی نجات چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اس کافر کا اصل میں خیر خواہ کون ہے؟ وہ شخص جو اس کو اصل بات بتا رہا ہے، جو اس کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے، نہ کہ وہ شخص جو کہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائیں، اس کو کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم ایمان نہ بھی لاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ما قبل کی علت بیان کرے گا، ما قبل کی علت بیان کرے گا کہ ایسا کیوں ہے، یہ پہلی دو آیات میں جو تم نے پڑھا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ کافروں کے اچھے اعمال بھی اکارت ہو جاتے ہیں اور ایمان والوں کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ذالک، یہ ما قبل جو ہے یعنی کہ ذالک الاضلال و ذالک التکفیر والاصلاح، کافروں کے اعمال کو برباد کر دینا اور ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دینا اور ان کے حال کی اصلاح کر دینا، یہ اسی لیے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، ایسا اسی لیے ہے کہ کافروں نے اتباع کی ہے، کافر جو ہیں جو پہلا گروہ ہے وہ پیچھے لگا ہے، اس نے اتباع کی ہے الباطل یعنی کہ الدین الباطل یا پھر الدلیل الباطل، انہوں نے باطل دین کی اتباع کی ہے، مراد جو ہے وہ کفر ہے اور عدم ایمان ہے۔ تو اصل میں چونکہ انہوں نے باطل کی اتباع کی ہے، اور وہ لوگ جو کہ فریق ثانی ہے، جو کہ دوسرا گروہ ہے جس کا دوسری آیت میں ذکر ہوا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان والوں نے اس حق کی اتباع کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ جو پچھلی دو آیات میں جو بات بیان ہوئی اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کافروں نے بجائے اس حق کی اتباع کرنے کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے باطل کی اتباع کی ہے۔ تو جب باطل کی اتباع کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ابطل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جب اتباع باطل کی ہے تو اعمال بھی باطل ہو گئے ہیں، اعمال بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تم نے باطل کی اتباع کی ہے، باطل کو اختیار کیا ہے، تو تمہارے اچھے اعمال بھی اللہ کے ہاں باطل ہیں، بظاہر جو تم نے اچھے اعمال کیے وہ بھی اللہ کے ہاں باطل ہیں۔ اور ایمان والوں نے حق کو اختیار کیا ہے، حق کی اتباع کی ہے، اس اتباع حق کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا ذالک، یہ جو پہلے بات بیان ہوئی یہ اسی لیے ہے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ کافروں نے جو ہے وہ باطل دین کی اتباع کی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اس حق کی اتباع کی ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اس طرح اللہ جو ہے وہ لوگوں کے احوال اور لوگوں کی صفات کو بیان کرتا ہے، اس طرح اللہ جو ہے وہ لوگوں کے احوال اور لوگوں کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سب لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ كذلك يضرب الله للناس امثالهم، امثالهم احوالهم،
احوالہم، اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی صفات، لوگوں کے احوال بیان کرتا ہے۔ اب جب تم نے یہ بات سمجھ لی، کہ کافروں کے احوال یہ ہیں، آخرت میں ان کا انجام یہ ہے، ایمان والوں کے احوال یہ ہیں، آخرت میں اور دنیا میں ان کا انجام یہ ہے، تو اب کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب اے ایمان والو جب تم نے اس بات کو سمجھ لیا، تو اب جب ایسے بدبخت لوگوں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، ان سے جب تمہارا ٹکراؤ ہو، تو بالکل بھی جھجک نہیں کھانی، ان کی گردنوں پہ مارو، ان کی گردنیں اتارو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب جب کافروں سے تمہارا ٹکراؤ ہو تو ان کی گردنیں مارو، ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، ان کی گردنیں اتارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حتی اذا اثخنتموہم، اور جب تم اچھی طرح خون ریزی کر لو، جب تم اچھی طرح ان کا خون بہا لو، تو فشد الوثاق، پھر جو باقی رہ جائیں ان کو اچھی طرح مضبوطی سے باندھ لو۔ یہ جو ہے نا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تفریع اور نتیجہ ہے ان صفات پر جو پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر فا ہے نا، فَإِذَا، یعنی کہ بات یہ ہے کہ اب یہ پیچھے جو تم نے بات سنی، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے اے ایمان والو، جب تم نے ان دونوں قسم کی صفات کو سن لیا، فریقین کے احوال کو جان لیا، تو اب تمہیں اس بات میں کیا جھجک ہے کہ جب ان بدبخت لوگوں سے جب تمہارا ٹاکرا ہو، تو تب تم جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئے ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں سست کر رہی ہے؟ تم نے دیکھ لیا کہ بھائی ہم میں اگر کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی تو اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے گا، وہ اصلح بالہم، ہمارے حالات کی اصلاح کرے گا، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارے گا۔ اور یہ جو مخالفین ہیں، ان کے تو نیک اعمال بھی برباد ہیں، برے تو برے ہیں، ان کے تو اچھے اعمال بھی اکارت ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے اتباع باطل کی ہے۔ تو اب جب ٹکراؤ ہو تو اس میں سستی کی کیا وجہ ہے؟ جب تمہیں ان کے اوصاف قبیحہ اور بری صفات کا پتہ چل گیا، تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا کیا گزر ہے؟ ایسے یعنی کہ جب میدان معرکہ میں جب ٹکراؤ ہوگا تو فضرب الرقاب، پھر ان کی گردنیں مارو۔ اور حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، اور جب تم اچھی طرح خون ریزی کر لو، اچھی طرح جب خون بہا لو، تو فشد الوثاق، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیدی بھی بناؤ۔ شروع میں قیدی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شروع میں قیدی بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب کفر کی شوکت اور کفر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ موجود ہو، تب جو ہے وہ قیدی نہیں بنانا چاہیے، تب جو ہے وہ اچھی طرح خون ریزی کرنی چاہیے، اور جب اچھی طرح خون ریزی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کفار کو قیدی بھی بنانا چاہیے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب جب تم دیکھو کہ ہم نے خون ریزی کی ہے اور قیدی بنا لیا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں اختیار ہے، یا تو تم احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا پھر فدیہ لے کر جو ہے وہ ان قیدیوں کو چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار وہ رکھ دے۔ مراد یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ تھم جائے، مراد یہ ہے کہ جب جنگ جو ہے وہ تھم جائے اور جو کفر کی جو شان و شوکت ہے وہ ٹوٹ جائے، تو پھر جو ہے وہ تمہیں اختیار ہے، یا تو تم ان کو احسان کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دو، یا پھر فدیہ وغیرہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ حتی تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم۔ انشاءاللہ اس آیت کو کل ہم مکمل کریں گے۔ اس سورت کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مسئلہ قتال اور مسئلہ جہاد کو پورے بلند آہنگ کے ساتھ، پوری یعنی کہ زور بیان کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا ہے بیان کرنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور پھر اس کے بعد حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ تو اب یہ جو اس صورت کے اندر جو احکام بیان ہوں گے نا، اس صورت کے اندر جو احکام بیان ہوں گے یا اس صورت کے اندر جو مسئلہ بیان ہوگا، یہ اس مسئلے پر اعتراض کرنا، اس مسئلے کا انکار کرنا، یا اس مسئلے کو سمجھنا کہ یہ تو بھائی اس سے یہ تو کوئی
اگر ہم کفار کے سامنے دین کا یہ چہرہ پیش کریں گے تو وہ اسلام کیسے قبول کریں گے؟ یا جس طرح بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو خود اسلام پر شرمندہ ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں، خود اسلام پر شرمندہ ہوتے ہیں، وہ شرمندہ ہیں بیچارے کہ آخر ہم مسلمان کیوں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جب کسی کو اسلام کا تعارف کرواتے ہیں تو پھر وہ ہر ایسی چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کو محسوس ہو کہ کفار جو ہے نا ان کو وہ چیز جو ہے وہ ہضم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنے دین پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے دین کے احکام پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اپنے دین پر شرمندہ ہونا یا اپنے دین کے احکام پر انسان کا جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ شاید یہ احکام ایسے ہیں کہ جو کہ چھپانے کے ہیں، یا جو ہے وہ اگر ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہمارا دین تو یہ تعلیمات دیتا ہے تو دنیا کیا کہے گی، یہ صفات جو ہے یہ منافقین کی صفات ہیں، یہ آگے بات آئے گی، آگے اسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ بات ذکر ہوگی۔ تو اور یہاں پر اسی صورت کے اندر یہ بات بھی ذکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کرنا یہ اعمال کی بربادی کا سبب ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ آگے ہوں گی، آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ابھی پڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ مقدار بڑھے گی، سپیڈ بڑھے گی، تو انشاءاللہ تمام لوگ ساتھ جو ہے وہ چل پڑیں گے، اسلوب کی سمجھ آ جائے گی سب لوگوں کو، اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوگا۔ آپ نے تھوڑا سا آج جو ہے وہ دیکھ لیا ہے نمونہ کہ کس طرح جو ہے وہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہوں گے، اور بعض جگہوں پر کسی جگہ پر جہاں پر تفصیل کی ضرورت ہوگی وہاں پر تھوڑی سی تفصیل کریں گے، ورنہ جو ہے وہ بہت زیادہ تفصیل یا بہت زیادہ ڈیٹیلز ڈسکس نہیں ہو رہی ہوں گی، ہم متن کے ارد گرد رہیں گے، قرآن مجید کی آیات اور ان کا آپس میں ربط اور ان کا ان کے اندر جو موجود معنی ہے صرف اسی تک محدود رہیں گے، بہت زیادہ تفصیلات کے اندر نہیں جائیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سوالات واٹس ایپ گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔